بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا. اللہ تعالیٰ شانہ پیدا ہونے والے ہر مرد اور عورت کا امتحان لیتے ہیں، اور یہ امتحان کا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ شانہ نعمت کو دے کر بھی آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ شانہ نعمت کو چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ نعمت کو دے کر بھی امتحان لیتے ہیں اور نعمت کو چھین کر بھی امتحان لیتے ہیں۔ تو امتحان ہونا، اور یہ دنیا بھی دارالامتحان اور دارالابتلاء، آزمائش کا گھر ہے، اور اس آزمائشی وارڈ میں اور امتحان ہال میں داخل ہونے کے بعد کوئی ودیارتھی اور کوئی طالب علم ایسا نہیں جاتا کہ جس کا امتحان نہ لیا جاتا، اور اگر کوئی طالب علم پریکشا وارڈ میں داخل ہونے کے بعد وہ اگر پریکشا وارڈ کے مینیجر سے اگر یوں کہتا ہے کہ مجھے یہاں آ کر امتحان دینا ہے، تو بتائیے وہ پریکشے کا مینیجر کیا کہے گا کہ بھئی اس کو پریکشا وارڈ سے باہر نکال دو، اس کے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے۔ تم امتحان وارڈ میں داخل ہونے کے بعد یہ امید رکھتے ہو کہ ہم کو یہاں آزمائش نہیں لینی، ہمارا امتحان نہیں ہوگا۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ یہ پوری دنیا دارالامتحان اور یہ پوری دنیا پریکشا وارڈ، اور ہر یہاں پر پیدا ہونے والا ہر بچہ اور ہر مرد اور عورت ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو، ہم ضرور بھی ضرور ان کا امتحان لیں گے۔ امتحان ایمان والوں کا زیادہ ہوتا ہے، امتحان ایمان والوں کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کا اور ایمان والوں کا اس دھرتی پر آنے کے بعد امتحان ہوگا، لیکن امتحان کا جو پرکار ہے اور امتحان کی جو صورت ہے وہ کبھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نعمت کو دے کر بھی آزماتے ہیں اور کبھی نعمت کو چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ تجارت میں خوب برکت ہو گئی، دھندے میں کاروبار میں خوب نفع ہوا، تو دھندے میں تجارت میں کاروبار میں نفع دے کر بھی اللہ تعالیٰ شانہ آزماتے ہیں، کبھی نفع کو چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ تو روزانہ ہم کاروبار کے لیے جاتے ہیں، ویپار کرتے ہیں، تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہاں دھیان دیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نفع امید سے زیادہ ہوتا ہے، نفع امید سے زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ کا نفع 300 روپیہ ہے مثال کے طور پر،
لیکن اس مرتبہ گیا تو 300 کے بجائے 600 نفع ملا. تو نفع دے کر بھی اللہ تعالیٰ شانہ امتحان لیتے ہیں, آزماتے ہیں. کبھی دھندے اور کاروبار میں گئے اور وہاں جانے کے بعد کسی دوست کی ملاقات ہو گئی اور اس نے ایک طرح کی آفر کی کہ بھئی تو روزانہ کتنا کماتا ہے؟ کہا میں 1500 روزانہ کما لیتا ہوں. کہا اچھا. کہا میں تجھے ایک کاروبار بتاتا ہوں, وہ تھوڑا ہے تو شریعت سے ورودھ لیکن کرنے میں خوب نفع ہے. وہ 1500 کے بجائے 3000 اس کا نفع ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی ادھر ادھر کے لوگوں کی ملاقات کروا کر کے اور حرام اور سودی کاروبار کی طرف منتقل کروا کر بھی اللہ تعالیٰ شانہ آزماتے ہیں کہ یہ حلال کاروبار کو اختیار کرتا ہے کہ حرام کی طرف چل پڑتا ہے. یہ بھی امتحان ہوتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ شانہ امتحان لیتے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے گئے اور دھندا کرنے کے لیے گئے لیکن کوئی نفع بھی نہیں ہوا, اور نفع تو خیر نہیں ہوا, نقصان ہوا, گھاٹے میں گئے, موڑی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو یہ بھی امتحان ہوا, لیکن یہ امتحان ہوا نعمت کو چھین کر ہوا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تندرستی دے کر بھی اللہ تعالیٰ شانہ آزماتے ہیں اور کبھی بیماری دے کر بھی آزماتے ہیں, عزت دے کر بھی آزماتے ہیں اور ذلیل کر کے بھی آزماتے ہیں, علم دے کر بھی آزماتے ہیں اور جاہل بنا کر کے بھی آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ کا امتحان ہر طرح کا ہوتا ہے ایمان والے بندوں اور بندی کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ شانہ کرے ہم سب کو توفیق پر رحمت فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیویوں کو اور اپنی بہوؤں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو بھی یہ کہیں کہ کبھی گھر کا تنتر اور گھر کا نظام پورا اچھا چلتا ہے تو اچھا چلا کر کے بھی اللہ تعالیٰ شانہ آزماتے ہیں, اور کبھی کبھی گھر کا ماحول بگاڑ کر کے بھی اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بیٹیوں کی آزمائش کرتے ہیں, اپنے بیٹیوں کی, اپنی بہوؤں کی, اپنی بہنوں کی آزمائش کرتے ہیں. تو اس دنیا میں آنے کے بعد امتحان دینا, بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کبھی اللہ تعالیٰ شانہ امتحان لیتے ہیں نعمت کو دے کر بھی, اور کبھی اللہ تعالیٰ شانہ امتحان لیتے ہیں نعمت کو چھین کر بھی. تندرستی بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمت ہے. تو کبھی تندرستی دے کر بھی آزماتے ہیں اور کبھی تندرستی کو چھین کر بھی اللہ تعالیٰ شانہ امتحان لیتے ہیں. کبھی سکون اللہ تعالیٰ شانہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور کبھی سکون کو چھین کر بھی آزماتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری نعمتیں, ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ شانہ کی, ان گنت. عافیت کے ساتھ پورا دن گزر گیا, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, اور ہماری کسی بھی آدمی سے کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا, لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, کسی طرح کا ابولا نہیں ہوا, اور پورے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ عافیت کے ساتھ میرا پورا دن گزر گیا. تو یہ عافیت کے ساتھ دن کے گزرنے پر بھی اللہ تعالیٰ شانہ آزماتے ہیں, امتحان لیتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. رات کو سو گئے بستر پر اور پوری عافیت کے ساتھ ہمیں نیند آ گئی, نیند میں کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوا, یا نیند میں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں چپک گئی کہ نیند ہی ختم ہو گئی, ایسا بھی نہیں ہوا. رات بستر پہ لیٹتے ہیں اور بستر پر لیٹتے ہی فوراً نیند آ جاتی ہے اور عافیت کے ساتھ سو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کا امتحان, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راتوں میں نیند سے محروم ہیں,
میں ایک جگہ پر گیا تھا، ایک گاؤں ہے بھروچ ضلع میں، وہاں پر ایک صاحب کی ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں بہت بڑی بڑی، پیر سوجے ہوئے، آنکھیں بڑی بڑی، سرخ ہو گئی تھی. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ بیمار ہیں. میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اتنی آنکھیں بڑی بڑی کیوں ہیں؟ تو کہا کہ مولانا میں 20 سال سے نہیں سویا. کتنے سال سے؟ 20 سال سے. نہ دن میں نیند آتی ہے نہ رات میں نیند آتی ہے. رات میں بھی نیند نہیں، دن میں بھی نیند نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں. ایک مزاج بن گیا نہ سونے کا. اللہ پاک کبھی صبر بھی دے دیتے. تو بتائیے نیند کتنی اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمت. اللہ تعالیٰ شانہ کبھی اولاد کو دے کر بھی آزماتے ہیں اور کبھی اولاد کو چھین کر بھی آزماتے ہیں. لڑکے کسی کو دیے، نرینہ اولاد سے نوازا ہے تو لڑکے ملے، یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کا امتحان ہے. اور کبھی اولاد کو چھین لیتے ہیں تو اولاد کو چھین کر بھی اللہ تعالیٰ شانہ ہم لوگوں کا امتحان لیتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور کبھی قدرتی طور پر ایک ڈر اور ایک خوف کا ماحول اللہ تعالیٰ شانہ پیدا کر دیتے ہیں. تو ڈر کا اور خوف کا ماحول پیدا کر کے بھی اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں اور بندیوں کا امتحان لیتے ہیں. کبھی حکومتی سطح پر خوف ہوتا ہے، کبھی کسی پارٹی کی طرف سے خوف اور فضا کا ماحول گرمایا جاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ بات یاد رکھیں. کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہم سب کا اس پر ایمان بھی ہے کہ امن کا ماحول بھی اللہ تعالیٰ شانہ پیدا کرتے ہیں اور خوف کا ماحول بھی اللہ تعالیٰ شانہ پیدا کرتے ہیں. ڈر بھی اللہ تعالیٰ شانہ مسلط کرتے ہیں اور سکون بھی اللہ تعالیٰ شانہ پیدا کرتے ہیں. تو ڈر کا پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور سکون کا پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے آزمائش ہے. لیکن یہ امتحان یہ دو طرح کا ہوا. کتنی طرح کا ہوا؟ دو طرح. نعمت کو دے کر اللہ تعالیٰ شانہ آزماتے ہیں تو اس میں اللہ کا اپنے بندوں اور بندیوں سے امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس دی ہوئی نعمت پر میرا بندہ اور میری بندی شکر گزار ہوتی ہے یا نہیں. میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں. تو شکر کا امتحان ہوتا ہے. اور نعمت کو چھین کر امتحان لیا جاتا ہے صبر کا. تو دو طرح کے امتحان ہو گئے، ایک شکر کا امتحان اور ایک صبر کا امتحان. ایک شکر کا پیپر اور ایک صبر کا پیپر. گھر میں بیماری آ گئی تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ اب صبر کا پیپر آیا ہے میرے گھر. اس کا پیپر آیا ہے. اب اس صبر کے پیپر پر مجھے کیا الفاظ اپنی زبان سے نکالنے ہیں. میرا رب مجھ سے اس وقت کیا چاہتا ہے؟ میرا رب یہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں نے اس بندے اور بندی پر اتاری ہے، اور اس اتارے جانے پر میرے بندے اور بندی کے زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں. اے اللہ میں تو کمزور ہوں، اے اللہ آپ اپنے فضل سے اس مصیبت کو دور فرما دیجیے. اور آپ نے چونکہ اپنے فضل سے اور آپ نے چونکہ اپنے فیصلے سے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، میں اس پر راضی تو ہوں، لیکن اس مصیبت کو برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ امن و عافیت کا فیصلہ فرما دیجیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ صبر کا امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے اگر مان دیا، نفع خوب مل گیا، کاروبار میں خوب دندہ ہوا، خوب نفع ملا، خوب اللہ تعالیٰ شانہ نے عزت دی، خوب اللہ تعالیٰ شانہ نے مال بھی دیا، مکان بھی دیا، جائیداد بھی دی، زمینیں بھی دی، اور کھیتیاں بھی دی، نرینہ اولاد بھی دیے، لڑکے بھی دیے، اور جو مانگو وہ اللہ تعالیٰ شانہ نے دیا ہے. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے
اب مجھ پر جو امتحان آیا ہے وہ شکر کا امتحان. کس کا امتحان ہے؟ شکر. میں اس نعمت پر شکر گزاری کرتا ہوں یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس نعمت پر اپنا کمال سمجھوں، یہ تو میری محنت کی کمائی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے بیان کرنے کا موضوع کچھ الگ تھا، لیکن ابھی کچھ مذاکرہ ہوا اور مذاکرے میں پھر موضوع بدلا. اللہ تعالیٰ شان اس موضوع میں بھی خیر ڈال دے اور ہم سب کے بھلائی کی کچھ نہ کچھ راہیں اللہ تعالیٰ کھول دے. تو دو طرح کے امتحان ہم لوگوں سے ہونے، صبر کا امتحان ہوگا اور شکر کا امتحان. عزت ملی تو اس عزت پر یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. اس لیے کہ جو رب عزت دینے پر قادر ہے وہ رب عزت کو چھین کر ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. مال ملا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ میری اپنی میری ذاتی ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے، میرے ذاتی کمال کا کوئی دخل نہیں ہے، تو رب تعالیٰ شانہ کی طرف سے مجھے نعمت ملی. تندرستی ملی تو یہ تندرستی میری یوز ہو اللہ تعالیٰ شانہ کی طاعت میں، اس کی فرما برداری میں. اس لیے علامہ سید محمود البغدادی، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کا میننگ بیان کیا ہے. ایک تو ہوتا ہے زبانی شکر کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی شکر ہے، لیکن یہ شکر کا اعلیٰ درجہ نہیں ہے. یہ تو شکر کا ادنا درجہ ہے کہ آدمی زبان سے شکریہ ادا کرتا ہے. اور ایک شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ الاشتغال بالمنعم ان حاصل الشکر الاشتغال بالمنعم، کہ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس رب کی طرف سے ہمیں نعمت ملی ہے اس رب کو کبھی ہم ناراض نہ کریں. لڑکے دیے تو لڑکوں پر یہ تصور کرے کہ اللہ یہ تیری طرف سے انعام ہوگا. میں تو اس بات کا حال بھی نہیں تھا، اور اب میں اس نرینہ اولاد کو اب صحیح اس کو استعمال کروں، اور نرینہ اولاد کو میں لڑکوں کو ایسی جگہ پر استعمال کروں کہ جہاں تیری ذات راضی اور خوش ہو جائے. میں اس کی بہترین تربیت کروں، اس کو دین سکھاؤں، تیرا دین سکھاؤں، تیرا علم اس کو دوں، تیرے تقوی اور تیری پرہیزگاری میں یہ زندگی گزاریں، تیرے راستے میں یہ جیے اور تیرے راستے میں اس کی موت آئے. اس لیے کہ تو نے مجھے نعمت دی ہے، اور اس نعمت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں اس نعمت کو تیری ذات کے رضامندی اور تیری ذات کی خوشنودی کے لیے میں اپنے اولاد کو لوٹا دوں. تو شکر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ شانہ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ شانہ کی خوشنودی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، اس رب کو کبھی ناراض نہ کرے. یہ ہے شکر کا مطلب. مال ملا تو مال بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے نعمت ہے. تو اس نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ میں اس مال کو اللہ تعالیٰ شانہ کی طاعت میں، اس کی فرما برداری میں خرچ کروں، نیکی میں اس کو استعمال کروں. تندرستی دی ہے تو تندرستی بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمت ہے. میں اس تندرستی والی نعمت کو اللہ تعالیٰ شانہ کی طاعت اور فرما برداری میں اس کو استعمال کروں. میری جوانی اللہ کی بندگی میں ہو، میری جوانی اللہ کی طاعت میں ہو، میری جوانی اللہ تعالیٰ شانہ سے ڈر کر زندگی گزارنے میں ہو. میں ہر وقت اللہ تعالیٰ شانہ کی رضامندی کو اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا پورا وجود کھپا دوں. کار ساز ماں وہ ہے کارس ہو کیا ہے وہ شہر الہی مقصود من توئی و رضائے تو، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بیدا. یا اللہ میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری رضامندی، اور کچھ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم یہ تصور کریں کہ دھندے میں اور کاروبار میں اگر نفع ہو تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے اب شکر کا امتحان آیا. اور میں آپ لوگوں سے اگر پوچھوں کہ دو طرح کا امتحان ہے، شکر کا امتحان اور صبر کا امتحان، ان دو امتحان میں اور ان دو پیپروں میں سب سے زیادہ مشکل پیپر کون سا ہے؟ بتاؤ.
بولو بولو صبر کا، یہی کہیں گے نا صبر کا. لیکن صبر کا پیپر تو بہت ایزی ہے. سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ ہارڈ اگر کوئی پیپر ہے تو وہ شکر کا پیپر. ایک آدمی بہت تندرست ہے، بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ شاہ نے کھٹکر اس کو جسم دیا ہے اور توانائی بخشی ہے، بہت زیادہ مضبوط ہے، اور بدن میں رنگ رنگ میں بہرحال اس کی ناخن میں بھی بیماری نہیں، تو وہ بہت کچھ یہ سمجھے گا کہ یہ تو میری طاقت کا اور یہ میری جوانی کا کمال ہے، میری جوانی کا کمال ہے. اور آدمی اپنی جوانی کا کمال سمجھ کر کے اس کو اللہ تعالیٰ شاہ کی نافرمانی میں یوز کرے گا. اس کو ذرا برابر یہ نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ شاہ کی طرف سے یہ بطور نعمت کے مجھے دیا گیا ہے، یہ خوبصورت بدن دیا گیا ہے، یہ اچھی صحت دی گئی ہے، یہ اچھی تندرستی مجھے ملی ہے، میرے بدن کا ہر عضو صحیح سالم کام کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ شاہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور مجھے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ شاہ کی جو ہے رضامندی میں اور اس کی خوشنودی میں اس کو استعمال کرنا ہے. یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. مال ملا تو مال میں بھی آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ تو میرا اپنا ذاتی کمال ہے، میری ہوشیاری ہے، میری چالاکی ہے اور میری قوت تدبیر کا اثر ہے کہ میں اپنی جو ہے اپنی طاقت سے اور ہوشیاری سے بہت سارا مال میں کما لیتا ہوں. تو تندرستی ملی، اس پر بھی آدمی کی توجہ اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے. مال ملا تو اس مال پر بھی آدمی کی توجہ اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے. لڑکے دیے تو اس لڑکے پر بھی توجہ اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے. عزت ملی تو اس عزت کے ملنے پر بھی توجہ اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے. تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ شاہ کی طرف سے ملتی ہیں، ان نعمتوں کے ملنے پر آدمی کی توجہ بجائے رب تعالیٰ شاہ کی طرف جانے کے اپنی ذات کی طرف جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں آدمی بہت جلد پھسل جاتا ہے. امتحان میں پھیل ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے. اور ایک آدمی تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، تو بیمار ہے تو وہ خود بھی عاجز بن کر رہے گا کہ اللہ میں تو بیمار ہوں. اس کے پاس کوئی ملاقات کرنے کے لیے کوئی ملاقات ہی گیا تو یہی کہے گا کہ بھئی بس دعا کرو اللہ تعالیٰ شاہ مجھے تندرستی دے، بیمار ہوں. تو اس کے رنگ رنگ میں اور اس کے بدن کے ہر عضو میں عاجزی اور تواضع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ شاہ کے سامنے وہ گڑ گڑاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے قرب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. تو نعمت کے ملنے پر شکر کا جو پرچہ ہوتا ہے اور شکر کا جو پیپر ہوتا ہے وہ صبر کے پیپر سے بہت ہارڈ ہوتا ہے، بہت ہارڈ ہوتا ہے. اسی لیے ہم دھندے میں گئے، کاروبار میں گئے، حرام کی آفریں آنے لگی، اس وقت آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاہ کی طرف سے امتحان ہے، مجھے کیا کرنا ہے. مجھے حلال طریقہ کہ جس میں نفع کم اس کو اختیار کرنا ہے، یا اس حرام طریقے کو اور اس حرام جو ہے تجارت کو مجھے اپنانا ہے جس میں نفع اللہ تعالیٰ شاہ نے زیادہ رکھا ہے. مجھے تو اس میں رکھنا ہے کہ جس میں جو حلال ہے اور حلال تھوڑا ہوتا ہے اور حرام زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ شاہ نے ہمیں نعمت دی ہے، چاہے وہ مال کے قبیل سے ہو، چاہے اولاد کی قبیل سے ہو، ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، صحیح استعمال کریں کہ میرے اپنے گھر میں جو مال آئے وہ مال حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو. اس لیے آج کل لوگوں کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ میرا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ میرا ایسا گھر، میرے گھر میں ایسی لگی ہوئی، میرے گھر کے باہر ایک پارک ہو اور ایک گاڑی بھی ہو، 2 ویلر بھی ہو اور 4 ویلر بھی ہو. سپنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آدمی بہت زیادہ کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کوشش کے نتیجے میں بعض مرتبہ سود اور لون اگر لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتا ہے، لے لیتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ شاہ کی طرف سے بھی آزمائش اور یہ بھی امتحان ہے. اس لیے ہمیں اس دنیا میں جو رہنا ہے وہ اپنے ایک تجویز کا انداز نہیں ہونا چاہیے، تفویض کا انداز ہونا چاہیے. 2 لفظ میں نے استعمال کیے.
ایک لفظ بولا میں نے تجویز اور ایک لفظ بولا میں نے تفویض، دونوں الگ الگ، دونوں کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ تجویز کا مطلب کیا ہے کہ میں جو چاہوں ایسا ہو، اس کو کہتے ہیں تجویز، کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میں گھر میں جاؤں تو لوگ میرے ساتھ اس طرح بات کریں، لوگ مجھے ایک مقام دیں، لوگ میری واہ واہ کریں، میرا کھانا بھی اس طرح ہو، میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، یہ تجویز۔ اور آدمی زیادہ پریشان جو ہوتا ہے وہ اسی تجویز والی مصیبت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی زندگی تجویز والی نہیں ہونی چاہیے، تفویض والی ہونی چاہیے، تسلیم والی ہونی چاہیے۔ میں ایسا ہوں، میں چاہوں ایسا ہو، میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میرا کاروبار ایسا ہونا چاہیے، میرے دوست ایسے ہونے چاہیے، میری ویلیو ہونی ایسی ہونی چاہیے، میری عزت ایسی ہونی چاہیے، میرا مان مرتبہ ایسا ہونا چاہیے، میں جہاں جاؤں عزت کی نظروں سے میں دیکھا جاؤں۔ اگر اس کے چکر میں ہوتا ہے اور یہ چیزیں اگر نہیں ملتی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ بھئی جیسا بھی مل گیا اللہ کی طرف سے ہے منظور، جیسا ہی مکان ہے اللہ کی طرف سے کا منظور، کرائے کے مکان میں رہنا ہے کا منظور اللہ کی طرف سے، کہ خود کا مکان بھی نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے، تفویض، کہ جو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے جو کچھ بھی آ گیا، جس وقت بھی آ گیا، جیسا بھی آ گیا، ہم اس کو منظور کریں۔ اس لیے یہ چیز اور یہ نسخہ ہم اپنی زندگی میں اپنائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ حرام کے لقمے جو ہمارے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں اور سودی اور بیاج کا کاروبار جس کے ہم عادی بن چکے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ شان ہو اس عمل کے نتیجے میں کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ چھٹکارا ہو کہ ہم اپنی زندگی میں اختصار لائیں، اپنی زندگی میں تفویض پر آئے، اللہ تعالیٰ شانوں کے حوالے۔ گھر پر گئے اور وہاں جانے کے بعد دیکھا، ارادہ تو یہ تھا کہ بھئی گھر میں وہ کڑی کھچڑی اور بٹاکے کا سالن ہو اور پاپڑ بھی ہو، کچمبر بھی ہو، یہ تھا، یہ سوچ تھی ہماری، میں گھر جاؤں ایسا کھانا ہونا چاہیے۔ اور وہاں گھر جانے کے بعد دیکھا کہ آلو بیگن اور چاول بنائے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب تجویز پر چلنے والا ہوگا منہ نہیں کھاؤں، نہیں میں نے تو سوچا کڑی کھچڑی بناؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ اور تفویض والا ہوگا تو یہ کہے گا کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے یہ کھانا۔ تو وقت پر جو مل جائے اس پر ہم کانے بن کر کے اسی پر گزارا کریں۔ ہمارے دل میں جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو چاہوں ویسا ہو، اس لیے کہ یہ صفت بندوں کی نہیں، یہ تو رب کی، وہ جیسا چاہتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم تو بندے ہیں، بندے، اور بندے ہونے کے نتیجے میں ہمیں تو یہی ہونا چاہیے کہ رب جس حال میں رکھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے غلام خریدا، اس پر میں بات پوری کرتا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے۔ غلام خریدا اور گھر لائے تو غلام سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا نام رکھوں؟ کہا یہ بھی پوچھنے کی چیز ہے، جو آپ نام رکھے وہی میرا نام۔ کہا کیا کھاؤں گے؟ کہا جو آپ کھلائے وہی کھاؤں گا۔ کہا کیا پہنوں گے؟ کہا جو آپ پہنائیں گے وہی پہن لوں گا۔ کہ کہاں رہوں گے؟ کہا جہاں آپ رکھیں گے وہاں میں رہوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، اس لیے کہ تو نے آج مجھے بتایا کہ بندہ کس کو کہتے ہیں۔ ابھی تک تو مجھے بندے کا تصور نہیں معلوم، اب تو نے بتایا کہ بندہ کس کو کہتے ہیں۔ بندہ اس کو کہتے ہیں جو رب جیسا رکھے ویسا وہ رہے، جیسا رکھے، رب کی مرضی پر اپنی مرضی پر فدا ہو، رب کی مرضی پر اپنی مرضی کو ختم کریں، اللہ کی جو مرضی اسی مرضی کے مطابق میری اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو ہمیں اس امتحان ہال میں اور اس دارالابتلاء میں داخل ہونے کے بعد دو طرح کے امتحان اور دو طرح کے ایگزام ہمیں دینے ہیں۔ شکر کا ایگزام دینا ہے اور صبر کا ایگزام دینا ہے۔ گھر میں گئے، کوئی بیمار ہو گیا، اس وقت یہ تصور کرنا ہے کہ صبر کا پیپر اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کوئی اچھا نفع مل گیا تو یہ سوچنا ہے کہ شکر کا پرچہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شکر اور صبر یہ دونوں راستے جنت تک آدمی کو لے جانے والے ہیں۔ آدمی شکر کے راستے سے بھی جنت پہ پہنچے گا اور صبر کے راستے سے بھی جنت پہ پہنچے گا۔ اس لیے دونوں کے دونوں راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان و معاذ اپنے فضل و کرم سے ہمیں
ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور بہت ساری باتیں بہرحال کہنے کی ہیں، وقت ساتھ نہیں دیتا ہے. بس اسی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں حقیقت سمجھا دے کہ بھئی زندگی ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے اور اب تک زندگی ہماری کیسی گزر رہی تھی اور مجھے کس طرح رہنا چاہیے تھا، میرے رب کی مرضی کیا تھی اور میں کس مرضی پر چل رہا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ.